بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر جانے لگے تو ایک دنیا دار بھی آپ کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایک شرط پہ، مجھ سے کوئی دنیا کا مطالبہ نہ کرنا، دنیا نہ مانگنا۔ کہا جی نہیں مانگتا۔ میں فرمایا ٹھیک ہے، چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے تو اس نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نا توشہ دان کے اندر 3 روٹیاں تھیں۔ اب نے فرمایا بتا تجھے کتنی چاہیے؟ اس نے کہا جی 1 چاہیے۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے 1 نکال کر اس کو دے دی، 1 اپنے سامنے رکھ لی اور 1 درمیان میں رکھ دی۔ اس نے بھی کھا لی اور آپ نے بھی کھا لی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہر میں ذرا وضو کر کے آیا۔ پاس ہی دریا تھا، اس پہ آپ چلے گئے، وضو کر کے واپس آئے تو وہ تیسری روٹی وہاں سے غائب تھی۔ اب نے فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اب نے فرمایا میرے اور تیرے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں ہے، تو یہ تیسری روٹی؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چل پڑے۔ آپ کا گزرنا جنگل سے ہوا تو آپ کو بڑی بھوک لگی، تو آپ نے فرمایا چلو اس کو کوئی معجزہ دکھاتے ہیں پھر مان جائے گا۔ آپ نے سامنے دیکھا تو ہرن کھڑی ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، بلا کے اس کو قریب کیا اور ہرن کو اشارہ کیا کہ اپنے بچے کو میرے پاس بھیج۔ ہرن نے اپنے بچے کو کہا کہ جاؤ تمہیں اللہ کے نبی منا رہے ہیں۔ وہ بچہ چلتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ نے اسے پکڑا، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا، بنا کر پکایا، پکانے کے بعد کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہڈیوں کو جمع کیا، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ کہا جا اپنی ماں کے پاس چلا جا۔ اب نے فرمایا یہ تو نے دیکھا ہم نے کھا لیا ہے؟ نے کہا جی بے شک کھایا ہم نے۔ آپ دیکھا پھر زندہ ہو گیا؟ ہاں جی زندہ ہو گیا، آپ کا یہ معجزہ ہے۔ اب نے فرمایا اب بتا دے وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ بتا مجھے کیا پتا۔ ہم نے فرمایا اچھا آگے چلے۔ اب آگے آ گیا دریا۔ اب دریا پار کرنا تھا تو آپ نے فرمایا ادھر آ میرے قریب، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ۔ اس نے کہا نہیں میں ڈوب جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو ڈوبتا، میرے ساتھ چل۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ لے کر دریا کے اوپر سے گزر گئے۔ اب نے فرمایا دیکھ دریا کے اندر اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو ڈوب جاتا۔ نے کہا بے شک آپ نے ہاتھ پکڑا اس وجہ سے میں ڈوبا نہیں، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اب نے فرمایا اب بتا دے کہ وہ تیسری روٹی کھائی کس نے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ نہیں مانا جی۔ اللہ کے نبی بھی پھر اسی طرح نا، اللہ کے نبیوں کو منانا آتا۔ پھر آپ اب ریگستان سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو، بیٹھ گئے۔ 3 گھر بنائے آپ نے نا، ریت کے اکٹھے کیے، ٹیلے بنا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل ایک بات کر، یہ 1 تیرا ہو گیا 1 میرا، یہ درمیان والا اس کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو اس نے فوراً اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تیسری روٹی میں نے کھائی۔ اب نے فرمایا صرف یہی پتا کرنا تھا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے، وہ مجھے بھی پتا تھا تو نہیں کھائی ہے، لیکن تم سے منانا تھا یہ ایسا کر، مجھے یہ دنیا چیزیں نہیں چاہیے، سونا تو ہی رکھ، سارا لے جا۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں لے کے جاؤں کیسا، کہ اگر اس کو میں رکھتا ہوں اپنے پاس، اٹھاتا ہوں تو کپڑے پھٹ جائیں گے، جیب میں ڈالتا ہوں جیبیں پھٹ جائیں گی، اٹھایا جائے گا نہیں، تو میں کیا کروں؟ اب اسی شش و پنج میں تو رات ہو گئی، چور بھی نکل پڑے۔ 2 چور اس کے پاس آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا آ کر کہ اس کے پاس بڑا سونا ہے، کہا یہ سونا تمہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بڑی منتیں ترلے کیے، مساجد کی، معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں، 3 حصے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسے کہا کہ ایسا کر جا ہمارے لیے کھانا لے کر آ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں۔ اب وہ کھانا لینے کے لیے نکلا تو اس کے دل کے اندر آیا کہ یہ ایسے ہی آگے ہیں، یہ تو سونے پہ میرا حق ہے، ایسا کرتا ہوں کہ کھانے میں زہر ڈال دیتا ہوں۔ اب وہ 2 بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ تیسرا ایسے ہی ہے، ہم دونوں مل کے لے لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں وہ جب آئے گا اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔ اب وہ واپس آیا، اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا رکھا، انہوں نے فوراً موقع دیکھتے اسے قتل کر دیا، مار دیا، وہ مر گیا۔ اب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے تیزی کے ساتھ کھانے شروع کر دیے۔ اب جب انہوں نے کھائے تو اس کے اندر زہر ملا تھا، یہ بھی مر گئے۔
اب وہ دنیا کا مال جو کچھ بھی تھا وہاں کا وہاں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جب گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہاں پہ ارد گرد 3 مرے ہوئے ہیں اور سونا وہاں کا وہاں ہی پڑا ہوا۔ ہم نے فرمایا کہ دیکھو کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ دنیا کا مال و اسباب یہاں پہ رہ جانے، یہ دنیا کی جگیریں، دنیا کی دولت، دنیا کا ساز و سامان یہاں پہ رہ جانے ہیں، کچھ بھی نہ لے کے نہیں جانے۔ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی انسان جائے گا، لے کے جانے تو تمہارے اعمال لے کے اپنے ساتھ۔ باپ اسی دولت کے لیے باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا، بیٹا باپ کا دشمن، بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن، رشتہ دار ایک دوسرے کو مارنے پر قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ زمینیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، کئی سالوں سے یہاں پہ یہاں سے ختم تو نہیں ہوئی، آگے پیچھے تو نہیں ہوئی، یہاں کی یہاں ہی ہیں۔ یہ گھر بھی یہاں پر ہے، مال و دولت بھی یہاں پر ہے، یہ فیکٹریاں، یہ جائیداد، یہ کرسیاں، یہ سارا کچھ، یہ گاڑیاں، سب کچھ یہاں پر ہے۔ لیکن رہا نہیں تو انسان ہی نہ رہا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مال و اسباب جتنا بھی کچھ ہو، یہ تمہیں موت سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ نہ یہ تمہیں تندرستی دے سکتا ہے، نہ تمہیں یہ موت سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، تو وہ چیز حاصل کرو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کام آئے۔ یہ دنیا کا اسباب تو یہاں پر رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ صرف اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ جب آخرت کی تیاری کرو گے تو پھر دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا پہ بھی عزتیں، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور کل قیامت کے دن تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے بن کے دیکھو تو صحیح، اس سے محبت کر کے تو دیکھو۔ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو دنیا اللہ آگے بھیج دیتا ہے، پھر آگے پہنچتا ہے تو پھر اللہ اور آگے کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہی لگا رہتا ہے۔ بس اللہ سے پیار کرو، پھر دیکھو دنیا تمہارے قدم چومتی۔ میں دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔